کیا تاکہ ہم مسئلہ کشمیر پر یکسوئی یکجہتی کا مظاہرہ کر سکیں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ایک پیغام جائے، پاکستان کے منتخب نمائندوں کا ایک پیغام جائے کہ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن مسئلہ کشمیر پر یہ قوم کل بھی ایک تھی اور آج بھی ایک ہے۔ یہ ہے مفہوم، یہ ہے نچوڑ آج کی نشست کا، اور اس جذبے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سٹیج پر وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب فاروق حیدر صاحب تشریف فرما ہے۔ مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہے، جو کچھ آپ فرما رہے تھے میں سن رہا تھا، آپ کی آنکھیں نم تھیں، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق ایک ڈیوائیڈڈ فیملی سے ہے، میں جانتا ہوں کہ آج بھی آپ کا ننہال جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور جس کیفیت سے دوچار ہے آپ مجھ سے زیادہ محسوس کر سکتے ہیں۔ جو انگزائٹی، جو انسرٹنٹی ہر اس کشمیری خاندان کی ہے جو اس وقت کٹا ہوا ہے اور اس کو علم نہیں کہ اس کی رسائی اس کے بچوں کی یا بچوں کی والدین تک ممکن ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی 45 روز کے قریب ہونے کے ہیں، انٹرنیٹ سروس بحال نہیں ہے، موبائل سروس بحال نہیں ہے، اور کرفیو دن اور رات کا مسلسل جاری ہے۔ تو مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہے، اور میں دو چیزیں بصد احترام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور آپ نے درست کہا کہ یہ مسئلہ کسی زمینی ٹکڑے کا نہیں ہے، یہ بات اس سے زیادہ گہری ہے، اور 5 اگست کے جو اقدامات ہیں انہوں نے ہماری تشویش میں اضافہ کیا ہے، یہ پوری قوم جانتی ہے۔ لیکن میں آج حکومت پاکستان کی طرف سے بحیثیت اس کے وزیر خارجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ We are right behind you۔ آپ کو یہ بالکل باور کرانا چاہتا ہوں کہ دنیا نظریں موڑ سکتی ہے، پاکستان آپ سے نظریں نہیں موڑے گا۔ یہ قوم کا فیصلہ ہے، اور یہ قوم کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ 27 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آپ کا مقدمہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے علم ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں کچھ دنوں سے ان کی تقریر پہ ان کے ساتھ مسلسل کام کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ کے جذبات کیا ہیں۔ میں فقط یہ کہنا چاہوں گا آج اس نشست میں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب آپ کے جذبات کو مجروح ہرگز نہیں کریں گے، اور اس کا عملی اگر مظاہرہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو معزز ممبران پارلیمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج مسئلہ کشمیر جو دوبارہ دنیا کے افق پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عمران خان اور عمران خان کی حکومت کو بخشا ہے کہ 54 سال کے بعد 1965 کی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر کو اس شد و مد سے اجاگر کیا گیا۔ اور مجھے علم ہے کہ ہندوستان نے کیا کوششیں کی، مجھے علم ہے کہ ہندوستان کی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کیا تھی کہ یہ اجلاس نہ ہو سکے۔ وہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، انہوں نے فرانس کو 20 ارب ڈالر کا، جسے کہتے ہیں نا سٹک اینڈ کیرٹ، the carrot was dangled، 20 بلین ڈالر کی جفیلڈ فائٹر ایئرکرافٹ کی ڈیل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ روس کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج کی نہیں، سوویت زمانے سے مسلسل ان کی پوزیشن چلی آ رہی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ روس نے
اپنے رویے میں لچک دکھائی. آپ نے دیکھا کہ بہت سے P5 ممالک، obviously چین کے ساتھ آپ کا تعلق ایک اور رشتہ ہے، ایک اور نوعیت کا تعلق ہے، اور پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر نہیں ہے، لیکن چین کے ذریعے ہم نے وہاں اپنی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ ممبران پارلیمنٹ اس بات پر غور فرمائیں کہ 54 سال بعد مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں زیر بحث آتا ہے، اور اس کے بعد جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سٹیٹمنٹ ہے، اگر وہ اقوام متحدہ کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے ان کا ذہن، تو وہ کیا ہے کہ this is an internationally recognized dispute. This can only be resolved through international law, UN Charter, bilateral agreements, and applicable Security Council resolutions. یہ مجموعہ ہے اس کا، اور یہ آپ کا موقف تاریخی رہا ہے، تو آپ کو مبارک ہو کہ ایک شروعات بہتر ہوئی. جناب چیئرمین اور معزز ممبران پارلیمنٹ، میں ابھی آ رہا ہوں، لوٹا ہوں جنیوا سے، اور آج آپ کی نشست کا جو عنوان ہے، آپ کی نشست کا عنوان ہے Urgent Need for Humanitarian Efforts. That's the topic that you have chosen, Mr. Chairman. اور ہیومن رائٹس کی حصول کے لیے اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی فورم ہے تو وہ اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کاؤنسل کا فورم ہے، جس میں I decided to go myself to articulate Pakistan's case, which we did. وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہے جو میں نے پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کی امنگوں کی وہ ترجمانی کرتی تھی. الحمدللہ آپ کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ، پاکستان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ 58 ملکوں نے اظہار یکجہتی کیا، اور اس سے بڑھ کر پہلی مرتبہ یورپین یونین، جس کے 28 ممالک ہیں، اور آپ بھی تشریف لے گئے تھے وہاں، 28 ممالک نے پہلی مرتبہ اپنے سٹیٹمنٹ میں کشمیر کے مسئلے کو ریزولوشنز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ پہلے یورپ نے کبھی نہیں کیا. دیٹ از اے پیش رفت، یہ ایک پیش رفت ہے. دس از اے اسٹیپ فارورڈ جو آپ کو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہوا. مجھے اس کاؤنسل کے ماحول کا اندازہ ہے. میں وہاں جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں یکے بعد دیگر ایک سے انگیج کیا. سول سوسائٹی کی جتنی وہاں وہ جو آرگنائزیشنز تھی، سائیڈ ایونٹ پہ ان سے بات ہوئی، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا. اور میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں جناب چیئرمین، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی، ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن جو جنیوا میں موجود تھی، ایک نے ہندوستان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا بلکہ رد کیا. سول سوسائٹی کی جتنی تنظیمیں موجود تھیں، ایک نیم می ون جس نے ہندوستان کے موقف کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی ہو. اور ویسٹرن میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ناقد رہا ہے، کتنی تنقید کرتا رہا ہے پاکستان کے ہر پہلو پر. آج آپ اٹھا کے واشنگٹن پوسٹ کو دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں، وال اسٹریٹ جرنل کو دیکھ لیں، انڈیپینڈنٹ کو دیکھ لیں، گارڈین کو دیکھ لیں، ٹیلی گراف کو دیکھ لیں، ٹائمز کو دیکھ لیں، الجزیرہ کو دیکھ لیں، BBC کو دیکھ لیں، CNN کو دیکھ لیں. آج پورا ویسٹرن میڈیا ہندوستان کے اصلی چہرے کو بے نقاب کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. وہ ماحول، جس ماحول سے آپ کی آواز کو رسائی ملنی ہے، that stage is being set. That stage is being set and it hasn't happened automatically. مسئلہ تو 72 سال پرانا ہے. آج جو سٹیج سیٹ ہو رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ کاوش بھی ہو سکتی ہے، کوشش بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی دعائیں ہو سکتی ہیں، اور وہ یکجہتی ہو سکتی ہے جو بہت ضروری ہے، جس کے لیے آپ نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے. وہ یکجہتی، جس یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا مظفر آباد. لوگ عید گھر مناتے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ منائی.
لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ایک ارادہ لے کے جاتے ہیں، اور حج ایک ذہن کی کیفیت ہوتی ہے، صرف احرام کا باندھنا حج نہیں کہتے اس کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اپنا احرام کھول کے بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جناب والا، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج OIC، اور اس پہ کوئی شک نہیں، ممبران پارلیمنٹ آپ بیٹھے ہیں اور آپ قوم کے رہنما ہیں، یو آر دی پالیسی میکرز آف پاکستان، لیکن when we discuss in an educated forum, we have to be more realistic. We've got to have a realistic approach. کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ OIC کا وجود کیسے مارز وجود میں آئی؟ OIC، مسئلہ فلسطین نے OIC کو جنم دیا۔ کیا آپ اس سے غافل ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دارالخلافہ ہم تل ابیب سے جیروسلم کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کتنی آوازیں اٹھی تھی OIC سے، کتنا احتجاج ہوا تھا۔ فیصلہ ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، گولان ہائٹس کو ہم اسرائیل کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کتنی دنیا میں ہلچل مچتی ہے، آپ بتائیے، آپ صاحب فکر و دانش ہیں، اور اب فیصلہ ہوتا ہے، کم از کم اعلان کرتا ہے نیتن یاہو کہ اگر میں الیکشن جیت گیا تو جارڈن ویلی کا وہ حصہ جہاں سیٹلمنٹس ہیں وہ میں اپنے ملک میں ضم کر دوں گا۔ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا، بالکل ایک ہنگامی اجلاس ہوا، اور پاکستان کی وہاں نمائندگی ہوئی اور پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا۔ لیکن ڈو ناٹ فرگیٹ کہ ٹوڈے the OIC is, I have to be very careful in the words I choose, because ہمارے محسن ہیں، مہربان ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے اور ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، لیکن OIC کی نوعیت میں کچھ تبدیلی ہے۔ آج OIC کے کچھ ممالک ایسے ہیں جو آپس میں ان کی سوچ میں ایک خلیج دکھائی دے رہی ہے۔ GCC ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے، کیا GCC آپ کو آج فنکشنل دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا تو کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیا وہ OIC کے اہم ممبران نہیں ہیں اس میں؟ ہیں؟ تو ان حالات کے اندر رہتے ہوئے آپ نے OIC کو باور کرنا ہے، اور OIC کو باور کر کے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ہوتی ہے۔ 5 تاریخ کو نریندر مودی اعلان کرتا ہے، اور 6 تاریخ کو جناب چیئرمین میں جدہ میں OIC کے سیکریٹریٹ میں موجود ہوتا ہوں، ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے اور اس فیصلے کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اور آج OIC یہ کہہ رہی ہے، اور متفقہ ان کا اعلانیہ ہے کہ فل فور کرفیو ہٹایا جائے۔ ڈپلومیسی لیڈیز اینڈ جینٹلمین از چپنگ۔ ایک جنبش میں آپ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتے، اٹس کانسٹنٹ چپنگ، آپ کرتے رہتی ہو، کوشش کرتے رہتی ہو، اینڈ اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ۔ چٹکی بجا کے مسئلہ حل ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 72 سال تو نہیں ہو سکا نا؟ کیوں نہیں ہو سکا؟ ہم سے قابل، ہم سے بہتر لوگ گزر ہو چکے ہیں، یہاں سے گزر چکے ہیں۔ جس کرسی پہ آپ فائز ہیں اس کرسی پہ اور لوگ بھی فائز رہے ہیں۔ یہ سب یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مل کر بحیثیت ایک قوم کے ایک حکمت عملی اپنانی ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اس لیے بڑھیں گے کہ آج پاکستان کی قیادت میں کوئی لچک نہیں ہے۔ آج پاکستان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جس کے کوئی مفادات نہیں ہے، وہ پاکستان کے مفادات کا سودا نہیں کرے گا۔ برملا میں یہ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو میں اب آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس صورتحال کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، لیکن
तारीख आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पानी आपकी मुझसे ज्यादा है, कमिटमेंट भी शायद आपकी मुझसे ज्यादा हो, इस पे बहस नहीं होगा, मैं करूंगा ही नहीं, आई विल सरेंडर। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, वी आर राइट बिहाइंड यू, हम आपकी आवाज हैं। हम आपकी आवाज इसलिए हैं कि आज वो आवाज जो कश्मीर के लिए अलम उठाती रही है वो पाबंद सलासल है। वो आवाज जो पहले हुर्रियत की शक्ल में दिखाई देती थी, आज इनकी सफों में बेहद इजाफा हो चुका है। वो लोग जो यूनियन और सेंट्रल इंडियन फैसलों को कबूल किया करते थे, आज उन्होंने मुस्तरद कर दिया है उसको। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आज महबूबा मुफ्ती कहां है, आज उमर अब्दुल्ला कहां खड़े हैं, आज फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया जाता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। 2 साल उनको कैद रख सकते हैं बगैर वजह बताए, बगैर वजह बताए। ये है फौकियत और वुसअत उन काले कवानीन की, जिन काले कवानीन का आज एक नहत्ता कश्मीरी बेटा और बेटी मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन द टाइड इज टर्निंग, as I said, the tide is turning gradually. Why is it turning gradually? It is turning gradually because it is realpolitik. और realpolitik में मफादात होते हैं, मंडियां होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जियोपॉलिटिक्स होती है, सब कुछ होता है। और उसके उस तनाजुर में रहते हुए लोग खड़े होकर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको ये 3 कह सकता हूं, इस वक्त पाकिस्तान रियल पॉलिटिक्स से बालातर होकर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपके साथ खड़ा है। कश्मीरी रियल पॉलिटिक्स से बालातर होकर मुकम्मल तौर पर यकजा हो चुके हैं। जो कश्मीरी आपकी बात नहीं सुनते थे, जो कश्मीरी आपकी बात 72 साल नहीं मानते रहे, आप ये जो आज आप बात कर रहे हैं, नई नहीं है, ये बात आप दहाइयों से कर रहे हैं। लेकिन पहली मर्तबा कश्मीरी यकजा हुआ है, पहली मर्तबा कश्मीरी यकजा हुआ है और कह रहा है कि हमें नहीं कबूल जो भारत ने किया है। यह पेशरफ्त है। आज कश्मीरी मुस्तरद कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका है और हिंदुस्तान तकसीम हो चुका है। आपने अपनी तकरीर में हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का और आपने कहा कि आप मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं, मैं उसकी वजाहत करना चाहूंगा। बसद एहतराम, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं गाफिल भी नहीं हूं। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर कितना दबाव है। मुझे पता है कि 14 पिटिशनें जो हैं वो अभी सुनी नहीं गई, उनकी डेट नहीं लगी, वो अक्टूबर में सुनी जाएंगी। हमने कोशिश करनी है कि माहौल को ऐसा बना दें कि जब वो पिटिशनें ज़ेरे बहस आएं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपने तारीखी पहलू को सामने रखता पड़े। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज ए लीगल डिक्टम कॉल्ड स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस। स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन को सामने रखते हुए उन्हें अपना फैसला देना पड़े। इसकी वजाहत का वक्त नहीं है, फिर कभी बात हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम तवक्को करते हैं। ये जो परसों फैसला आया है, ये तो एक अखबार के एडिटर, कश्मीर टाइम्स के एडिटर की पिटीशन थी जो वो लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे पास क्यों आए हो, ये तो आपको जाना चाहिए था हाई कोर्ट में। तो उसने कहा जनाबे माय लॉर्ड, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरी अपने हाई कोर्ट तक रसाई नहीं है, मैं वहां पहुंच नहीं पाता, आई हैव नो एक्सेस, कर्फ्यू का समय है, मेरी कोई सुनता नहीं है, तब मैं आपके पास आया हूं। तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 2 फैसले किए जिनकी अहमियत को सरफे नजर न कीजिए। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा। क्या? एक, दे सेड अलाउ गुलाम नबी आजाद, who is the leader of the opposition in the Rajya Sabha, represents the Congress party, which has rejected the 5th August step to go to Srinagar, Baramulla. What does that mean? That means कि वो इकदाम जो भारत की सरकार ने किया था
اور سری نگر ایئرپورٹ سے راہل گاندھی کے ساتھ 10 سیاسی جماعتوں کے قائدین کو سری نگر سے واپس لوٹا دیا تھا، اس اقدام کی نفی ہو گئی، سپریم کورٹ نے کی اور کہا اجازت دو ان کو جانے کی۔ اب فرض کیجئے وہ جاتے ہیں، وہ کیا کہیں گے جا کے؟ وہ نریندر مودی کا راگ الاپیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان کی تو سٹیٹڈ پالیسی نریندر مودی کی پالیسی کے برعکس ہے۔ obviously he will go and engage۔ اور میں نے مطالبہ کیا ٹیلی ویژن پہ کہ جب ان کو آپ نے اجازت دے دی ہے تو then the Indian Supreme Court should allow international media to accompany him and should allow him to meet with the leadership of Kashmiris۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں خود چلا جاؤں وہاں حالات کو دیکھنے کے لیے، یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں۔ تو جناب چیف جسٹس آپ جانے کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ آپ کے سامنے پورا تصویر کا نقشہ رکھا جائے گا تو آپ فیصلہ کریں گے، اور تصویر کا نقشہ کون رکھے گا؟ وہاں جا کر جو رسائی حاصل کرے گا، جو قیادت سے ملے گا۔ ہم نے تو مظفر آباد میں کہا تھا، آپ کی موجودگی میں نے کہا تھا، اگر نریندر مودی تمہارے میں ہمت ہے تو جس طرح آج عمران خان آزاد کشمیر کے دارالخلافے میں عوام سے مخاطب ہے، تو تم سری نگر میں کرفیو اٹھاؤ اور آؤ اور کشمیریوں سے مخاطب ہو اور کہو کہ جو میں نے اقدامات کیے تمہاری فلاح و بہبود کے لیے کیے ہیں۔ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے دنیا، یہ تمہیں فاروق حیدر دھوکہ دے رہا ہے، یہ میں نے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے، یہ میں نے سرمایہ کاری کے لیے کیا ہے، میں نے فروغ کے لیے کیا ہے، میں نے تمہارے مستقبل کو روشن کے لیے کیا ہے۔ آئے، let him come, let the people decide۔ استصواب تو جب ہوگا یہ عوامی ریفرنڈم میں فیصلہ ہو جائے گا، کل ہو سکتا ہے فیصلہ، اگلے جمعے ہو سکتا ہے، اگر نریندر مودی میں اتنی جرأت ہے۔ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اصلیت کیا ہے۔ ممبران پارلیمنٹ باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں اپنے آخری نقطے پہ آنا چاہتا ہوں کہ کس طرح میں ایسے کر رہا تھا نا کہ سٹیپ بائی سٹیپ انکریمنٹل اپروچ کے ذریعے آپ اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کل 17 نومبر تھی جناب، 17 ستمبر تھی۔ کل رات جب آپ سو رہے تھے، اکثر ممبران پارلیمنٹ سو رہے ہوں گے، رات کے 12 بجے کے بعد اسٹراسبرگ میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آ رہا تھا، اور میں نے پوری رپورٹ حاصل کی ہے لیٹ نائٹ فرام دی مشن who was sent there to give me آنکھوں دیکھا حال۔ میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا معزز ممبران پارلیمنٹ، کل رات کا حال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 23 کشمیر کا مسئلہ یورپین پارلیمنٹ کے ایجنڈے پر رکھا گیا، ہندوستان نے مخالفت کی، اس کو نکالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہا کہ آپ لانا بھی چاہتے ہیں تو اکتوبر میں لے آئیں۔ کیوں اکتوبر میں لے آئیں؟ وہ اس لیے چاہتے تھے کہ UNGA کے اجلاس کے بعد ایجنڈے پہ آئے، پہلے نہ آئے، اور ہم چاہتے تھے کہ ایجنڈے پہ آ جائے، اور آج یورپ کا ذہن جو ہے وہ اقوام متحدہ کو علم ہو کہ اقوام متحدہ کو یورپینز کیا کہہ رہے ہیں۔ ہندوستان کو شکست ہوئی، آپ کو کامیابی ہوئی، ایجنڈے پہ کشمیر آیا، رات کو بحث ہوئی، اور بحث میں 23 ممبران یورپین پارلیمنٹ نے حصہ لیا، 23، اور ان 23 پارلیمنٹیرینز نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ فن لینڈ کے خاتون ہیں، فن لینڈ کی منسٹر فار یورپین افیئرز نے بریفنگ دی، پوری پارلیمنٹ کو بریفنگ دی۔ وہ بریفنگ کیا تھی؟ میں اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ وہ کہتی ہیں، جیسے آپ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، فرض کیجئے یہ اسٹراسبرگ ہے، فرض کیجئے یورپین کی پارلیمنٹ ہے، اور